تو آپ کہیں گے یہ ساری نا امیدی ہے پاکستان کے اندر. ان تمام نا امیدیوں کے باوجود پتہ نہیں کیوں پاکستانی قوم بہترین میں سے ایک ہے. ان تمام نا امیدیوں کے باوجود 70 سال تک کوئی اور قوم اس طرح سے پس رہی ہوتی مجھے نہیں پتا وہ بیچارے کہاں پہنچتے. لیکن بحمدللہ رب العالمین 2-3 کوالٹیز ایسی ہیں پاکستان کے اندر شاید انہی وجہ سے آئی ہیں. نہیں مانو. نمبر 1 تمام تر کوتاہیوں کے باوجود مقاومت ہے پاکستانی عوام کے اندر, ریزیلینس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں اکیلے زندہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا, مجھے خود ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. تو جیسے مثلا معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر ایک بچہ اپنے بچپنے کے اندر سخت دور گزار لیتا ہے تو وہ بڑے ہو کر بہت مقاوم ہوتا ہے, یا تو بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے, نفسیاتی طور پہ کچل جاتا ہے تو وہ ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, یا وہ بہت ریزیلینٹ ہو جاتا ہے, وہ چیزوں کو جھیلنا جانتا ہے, اپنے راستے کو نکالنا جانتا ہے. شاید پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مشکلات در مشکلات گزر کے خاص ریزیلینس آ گئی ہے کہ نہیں ہمیں اپنا کام کر لینا ہے. اور ایک اور عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود دیکھنے میں مفاد پرستی بہت زیادہ ہے, خود غرضی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں جب سخت وقت آتا ہے تو ہمدردی بھی ہے. گرچہ ہمیں پتہ ہے کتنی مفاد پرستی ہے. آپ کہیں گے مثلا جو کھانا بیچ رہے ہیں وہ کیسا بیچ رہے ہیں, جو دوائیاں بیچ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, قبول کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں ایک ہمدردی ہے یہاں پر جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہے. اور یہ اس قوم کی نہیں معلوم یہ کوالٹیز کہاں سے آتی ہیں. اب اس میں کوئی آسمانی عنصر ڈال دے گا کہ بھائی 23 رمضان کو بنا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا ہے, کہیں سے بھی آیا ہے, لیکن بہرحال کچھ ہے یہاں پر. مثلا کسی نے مجھے ایک مثال بتائی, انہوں نے کہا بھائی پینڈیمک آیا, مثلا یو ای جیسا ملک لے لیجئے, ساری مارکیٹ چلنی ٹورسٹ کے ذریعے سے ہے. اپنی آبادی ہے کتنی جو میگا مالز چلائے گی, ہے ہی نہیں آبادی. اچھا اس دوران میں ٹورسٹ آ سکتے تھے, نہیں آ سکتے تھے, تو مالز میں کوئی ہوگا نہیں ہوگا. تو کیا مالز والوں نے دکانوں کے کرائے چھوڑے؟ ایک دن کا بھی نہیں. اچھا پاکستان میں جو مال ہے اور اس میں کوئی خریدے گا تو ٹورسٹ خریدے گا, یہاں پہ ٹورسٹ آتا کہاں ہے. تو اپنی قوم کم ہے, 20 کروڑ ہماری آبادی ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا پینڈیمک آیا تو وہ ٹورسٹ تو نہیں آئے, اپنی عوام تھی یہاں پہ یا نہیں تھی, اس کے باوجود لوگوں نے کرائے چھوڑے. یہ عجیب بات ہے. اور یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کیپٹلزم کے آئیکونز ہیں, کیپٹلزم کی نشانی کے طور پر پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ کیا ہے. اور جو عوام نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اس پینڈیمک کے دوران, جو اگر نہیں ہوتا یہاں واہ ویلا ہونا تھا. پھر وہ تو ایک اور لطف خدا تھا کہ وہ بیماری اس طرح کی صورت میں آئی ہی نہیں یہاں پر, اس طاقت کے ساتھ, اس بربادی کے ساتھ جو دنیا کے مختلف خطوں میں, مثلا خود امریکہ میں آئی. اس کی بھی کئی ساری وجوہات ہیں, وہ کہیں گے وہ بھی اس کو ڈالیں گے اس کے اوپر کہ چونکہ تم پہلے ہی اتنے گندگیوں کے ڈھیر میں رہ رہے تھے, تمہیں کسی کورونا نے کیا مارنا تھا, تو چلو اس پہ ہی ڈال لو, کہیں پہ بھی ڈال لو. ایک بات تو قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی ریزیلینس ہے یہاں پر, چاہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی صحیح, لیکن بہرحال کچھ ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو مقاومت ہے, دوسرا اس مقاومت کے باوجود ایک عجیب ہمدردی کا جذبہ بھی بہرحال ہے. تیسری بات, صلاحیت کی کمی ہے کیا؟ میرا نہیں خیال کوئی پاکستان, کوئی مثال کے طور پر امریکہ جائے اور وہاں صرف ایک پیشے کو دیکھے ڈاکٹرز, اور کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. پاکستانی ڈاکٹرز نے جو وہاں پہ کارنامے کیے ہیں امریکہ کے اندر, اصلا ناقابل تصور ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اگر کوئی امریکہ میں بیٹھ کر کسی پاکستانی کو دیکھے گا جو کسی اچھے سے گھر میں بیٹھا ہو, تو پہلی چیز یہ سوچے گا کہ ڈاکٹر ہوگا. یہ پاکستان کی امیج ہے وہاں پر. اس میں بڑے لطیفے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے, لیکن سب کو معلوم ہے کہ ٹیلنٹ ہے یہاں پر. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایسے لوگ اچانک دعویٰ کر دیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. دنیا میں اور ملکوں میں بھی ٹیلنٹ ہے, ایرانیوں کے پاس ہے, چائنیز کے پاس ہے, انڈینس کے پاس ہے, لیکن کو پاکستان کے بعد نہیں ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, نہیں ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹ ہے, اور وہ اپنا ٹیلنٹ جب استعمال کرتے ہیں تو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. چوتھی بات جو بہت عجیب ہے, ابھی بھی انسانی اقدار سے, ہیومن ویلیوز سے وابستگی ہے. اس پوائنٹ کو دیکھیے گا, بعض ممالک ہیں جہاں پہ ہیومن ویلیوز سے کوئی کنیکشن نہیں بچا ہے, بالکل علیحدہ ہو گئے. یہاں پر ہیومن ویلیوز کے ساتھ کنیکشن ابھی باقی ہے, ابھی باقی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے.
مثلا امریکہ میں آپ جا کے دیکھیے، اگر کبھی کرفیو لگا، فساد ہوا تو کتنا لوٹ مار ہوگا، کتنی مارکیٹس لوٹیں گی. ابھی یہ جو جارج کیا نام تھا اس بندے کا جس کو گردن کے اوپر اس پولیس والے نے، فلوئڈ نام تھا، اس کے اوپر جو ہنگامے ہوئے، کتنی آگ لگی ہیں، کتنی مارکیٹس جلی ہیں، کتنی مارکیٹس لوٹی ہیں، حتیٰ سیلاب آنے پر. اس کے مقابلے میں دوسری سویلائزیشنز کو دیکھیں، ان کے مقابلے میں بہت ہیومن ہے پھر، بہت انسان ہے پھر. اور میں اس پاکستانی سویلائزیشن کو، پاکستان کی جو کلچر ہے اس کو بھی شاید سویلائزیشن کا لفظ یہاں پہ صحیح نہ ہو، سویلائزیشن ایک بڑے براڈ اسپیکٹرم کے اندر دیکھنی ہوتی ہے. اس کلچر کے اندر بھی یہ ہیومن ٹچ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہے. تو تمام تر نا امیدیوں کے باوجود کہ جو میں نے شروع میں تذکرہ کی، غلط ہوا، لیکن یہ پوائنٹس ہیں، اور یہ پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. کیوں؟ کسی بھی ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہیومن ریسورسز ہیں، انسان کیسے ہیں وہاں پر. جب تک ہمارے اندر یہ چیزیں باقی ہیں، ہمارے پاس بہت چانسز ہیں.